بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ایام قبل گولڑہ شریف میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا عرس منایا گیا اور اس میں دو پیر صاحبان کی قبور کی منتقلی کی گئی۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب گولڑوی کی بھی جو ہے وہ قبر کی منتقلی کی گئی اور ایک دوسرے پیر صاحب ہے، غالباً پیر حسام الدین صاحب ہیں، ان دونوں کی قبر کو منتقل کیا گیا۔ اور بات یہ کی گئی کہ جی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی وصیت تھی۔ آج تقریباً 15 سال گزر گئے اور 15 سال کے بعد وہ اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں، اور جن علماء نے اس عمل کو خلاف شرع قرار دیا ان علماء کے خلاف جو ہے وہ گولڑہ شریف کے مریدین، متعلقین، متوسرین وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں اور اپنی جو ایک مخصوص جو ان کی زبان ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ شریعت مطہرہ سے بغاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی۔ یہ گولڑہ شریف ہی ہے جہاں سے قادیانی جیسے ملعون کو شکست فاش دی گئی، اور پھر ایک وقت وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ گولڑہ شریف ہی تھا جہاں پر شفاء اللہ روکھڑی صاحب جیسے لوگ آ کر جو ہے وہ گانے گاتے رہے اور پوری رات ڈھول کی تھاپ پر رقص ہوتا رہا، اور اہل سنت کے لوگوں کے پیسے کو جو ہے وہ اس حرام کام میں صرف کیا جاتا رہا۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے اس کو طریقت کا مسئلہ کہہ کر اسے آگے پیچھے کر دیا، کہا جی یہ طریقت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو طریقت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اس مسئلے سے متعلق بھی میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر گولڑہ شریف کے موجودہ جو صاحبزادگان ہیں ان کے اس عمل کو، یہ جو عمل انہوں نے کیا، جو پہلے کیا وہ ایک شادی پر جو انہوں نے غل غپاڑہ کیا، شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائی، اور جو ابھی جو یہ جو عمل ہوا، اگر یہی عمل اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ جی آپ فیصلہ کریں کہ کیا ان کا یہ عمل درست ہے، تو جواب نام ہی ہوگا۔ پیر صاحب آپ خود سب سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب اس کا کیا جواب دیں گے۔ دوسری بات، جو لوگ آج اس عمل پر شور کر رہے ہیں اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمل جو ہے پیر صاحبان نے کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، آپ نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے، آپ نے کسی پیر کا کلمہ نہیں پڑھا۔ شریعت مطہرہ جس عمل کو حرام کہتی ہے وہ عمل کسی کے کرنے سے حرام نہیں ہوگا۔ میرے پاس یہ بدائع الصنائع کا حوالہ موجود ہے۔ بدائع الصنائع میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ النبش حرام حقا للہ تعالی۔ نبش کہتے ہیں کہ زمین کو کھود کے کوئی چیز نکالنا، مردہ نکالنا یا پانی نکالنا، کوئی دفینہ نکالنا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کی وجہ سے ہی یہ کام حرام ہے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے پاس بحر الرائق کا حوالہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَلَا يُخْرَجُ مِنَ الْقَبْرِ إِلَّا أَن تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً۔ ایک صورت ہے کہ اگر ارض مغصوب یعنی کہ ہتھیائی زمین پر اگر مردے کو دفن کر دیا تو پھر اس کو آپ دوسری جگہ پر منتقل کر سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس زمین کا مالک رقم لینے سے انکار کر دے۔ اگر وہ رقم لے لیتا ہے تو پھر اس کو وہیں پر دفن رہنے دیا جائے گا۔ تو یہاں پر تو کوئی عرض مغصوب والا معاملہ نہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ یہاں پر عرض مغصوب پر قیاس کر رہے تھے، تو یہاں عرض مغصوب والا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو یہ گولڑے کی ساری زمین، اکثر زمین جو ہے یہ ان کی ملکیت میں شامل ہے۔ اور پھر اس سے آگے میرے پاس یہاں پر حوالہ موجود ہے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح کا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ، کہ میت کا نقل کرنا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پر ایک دلیل دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی میت مبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقل کیا تھا، منتقل کیا تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے عمل کو بھی کہہ رہے ہیں۔ میں بالترتیب ان دونوں باتوں کو عرض کر دوں۔ یہ میرے پاس تبیین الحاشیہ تبیین الحقائق ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نقل قبر کو یعنی جسم کو نقل کرنا، نبش کرنا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ وہ پچھلی شریعت کی بات تھی
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ عمل جائز نہیں ہے۔ یہ حاشیہ تبیین الحقائق میں اس قیاس کو بھی کہا گیا کہ یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو معاملہ تھا، وہاں پر عذر شرعی موجود تھا کہ ان کی قبر میں جو ہے وہ پانی آ رہا تھا۔ انہوں نے آ کر اس وقت کے بادشاہ کو 3 مرتبہ کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، تو واقعی وہاں پر پانی آ رہا تھا۔ تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب اور دوسرے پیر صاحب جن کی قبر کچائی کی گئی، نبش کیا گیا، وہاں پر ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو میں ان سب لوگوں کو یہاں پر کہوں گا، خدا را ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا کہ آپ شریعت مطہرہ کو دیکھیں۔ اگر آپ اپنے پیرانے نظام کے خلاف بول نہیں سکتے تو کم از کم جو شرع کا حکم جو علماء سنا رہے ان کے خلاف اپنی زبان نہ کھولیں۔ پاک پروردگار ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔